السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین صاحب کے دو بیٹے تھے۔ بڑا ڈاکٹر بن گیا جبکہ چھوٹا 10ویں جماعت بھی پاس نہ کر سکا۔ ایک دن زین صاحب نے غصے میں اپنے چھوٹے بیٹے کو مار مار کر گھر سے نکال دیا اور ڈاکٹر بیٹے کے ساتھ رہنے لگے۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی نے انہیں ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ گھر سے نکلے تو سڑکوں پر دھکے کھاتے ایک بڑے سے بنگلے کے آگے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگے۔ اتنے میں بنگلے سے ایک شاندار گاڑی نکلی اور یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس گاڑی میں تو چھوٹا بیٹا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زین صاحب نے ہاتھ پکڑ کر چھوٹے بیٹے عبید کو دھکا مارا تھا اور باپ کا یہ رویہ دیکھ کر عبید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، بابا ایک دفعہ میری بات تو سن لیں۔ زین صاحب غصے میں کہنے لگے، کیا سنوں؟ یہ دیکھ تیرا نتیجہ ایک پیپر میں فیل ہو گیا۔ اس دن کے لیے میں نے تجھے اسکول بھیجا تھا، تیری اتنی فیسیں بھری تھی کہ تو 10ویں جماعت میں فیل ہو کر گھر آ جائے گا۔ بڑے بھائی کو دیکھ، کچھ سیکھ اس سے۔ اس کا ڈاکٹری کا آخری امتحان ہے اور اس کے بعد وہ پورا ڈاکٹر بن جائے گا۔ اس نے پورے محلے میں ہمارا نام روشن کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے میں فخر سے کندھے چوڑے کر کے چلتا ہوں۔ تو نے تو پوری طرح میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ کل کو تیرے ماسٹر صاحب مجھے بلا کر اس نتیجے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ سب محلے والے الگ سوال کریں گے۔ میری تو ناک ہی کٹ گئی ہے۔ زین صاحب غصے میں کرسی پر بیٹھے اپنا سر پکڑ کر رونے لگے۔ ابا میری بات سنیں، مجھے معاف کر دیں۔ عبید ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فیل کیوں ہوا۔ عبید صاحب نے اسے دھکا دیا اور کہنے لگے، تیرے پاس بچپن سے ہی ہر غلطی کا کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے، لیکن یہ زندگی غلطیوں پر نہیں چلتی۔ اسی کو پوچھتے ہیں جو کامیاب ہوتا ہے۔ جس کے پاس بڑا گھر، بڑی گاڑی ہو، اچھی نوکری ہو، وہی کامیاب کہلاتا ہے۔ 10ویں فیل زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ اپنے بھائی کو، سارے محلے میں اس کی کیسی عزت ہے، ہر کوئی اسے سلام کر کے جاتا ہے، جب کہ تجھے دیکھ کر کوئی بھی تجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ کل بھی محلے کے کچھ بزرگ کہہ رہے تھے کہ بڑے بیٹے کو قابل بنا دیا، چھوٹا نالائق رہ گیا، اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ میں کیا بتاؤں انہیں کہ میں نے تو دونوں کو پڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن تم نے قسم کھائی ہے کہ میں حلال کی کمائی کو حرام کر دوں گا۔ ساری زندگی میں نے بچوں کے کھلونے بیچ بیچ کر محنت کی ہے، اسی کمائی سے تم دونوں کو پڑھانے کی پوری کوشش کی، لیکن تم تو زندگی بھر کی محنت کو خاک میں ملا ڈالا ہے۔ جا تو ابھی اور اسی وقت گھر سے نکل جا، اس کے بعد تجھے تو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر لے، اگر کوئی تجھ سے کچھ نہیں کہے گا۔ زین صاحب نے عبید کو ایک زوردار دھکا دے مارا تھا اور وہ پیچھے کی طرف گرا تھا اور مدد طلب نظروں سے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا تھا، لیکن بڑے بھائی شعیب کے چہرے پر مکاری والی مسکراہٹ تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی عبید سے بڑی جلن تھی، کیونکہ وہ ماں کا لاڑلا تھا، جبکہ شعیب بڑا ہونے کی وجہ سے ماں کا لاڑلا نہ بن سکا، اس لیے وہ چھوٹے بھائی سے چڑھتا تھا۔ کہنے لگا، بابا آپ ٹھیک کر رہے ہیں، چند دن کے لیے اسے گھر سے نکالیں اور اس کی عقل خود ٹھکانے آ جائے گی۔ بجائے اس کے کہ وہ بھائی کی مدد کرتا، الٹا اس نے باپ کو عبید کے خلاف بھڑکا دیا۔ عبید غصے میں کہنے لگا، اچھی طرح جانتا ہوں آپ کو، میرے خلاف ہی آپ ابا کے کان بھرتے ہیں۔ میں امتحان میں کیوں فیل ہوا میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ شعیب کہنے لگا، تیرے جھوٹے بہانوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابا نے کہہ دیا تو چلے جا، کسی قابل بن جا تو پھر لوٹ آنا، لیکن یوں ابا کا جینا مشکل نہ کر۔ تیری وجہ سے ہر جگہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اماں نے تجھے پوری طرح بگاڑ کے رکھا تھا، مگر اب اماں نہیں رہی تو تجھے اپنے پلوں میں چھپا لے۔ شعیب کی باتیں سن کر زین صاحب کہنے لگے، یہ سب تمہاری ماں کا کیا دھرا ہے، جس نے لاڑ پیار کر کے تمہیں اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ جس نے اور 1000 بار تمہاری ماں سے کہا کہ تمہیں اتنا لاڑ پیار نہ کریں، لیکن مرتے مرتے بھی وہ تمہیں اپنے پلوں میں چھپاتی رہیں۔ اب تم دفع ہو جاؤ اور دنیا کی دھوپ کھاؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ باپ کے بغیر تمہاری کیا حیثیت ہے۔
زین صاحب نے ہاتھ پکڑ کر عبید کو گھر سے باہر کیا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ عبید کے پاس کہیں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا دروازہ پیٹتا رہا۔ زین صاحب نے اپنے کمرے میں چلے گئے اور شعیب وہیں پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سالوں پرانی خواہش پوری ہوئی۔ وہ ہمیشہ سے عبید سے نفرت کرتا تھا اور آج اسے گھر سے باہر نکلوا کر وہ بہت خوش تھا۔ وہ ڈاکٹر بننے والا تھا۔ محلے میں ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا۔ اسے اس بات کا بڑا زوم تھا کہ اس نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ باپ کی نظر میں وہ خاص ہو چکا ہے۔ ماں کا لاڑلا تو نہ بن سکا، لیکن اس نے باپ کے دل میں جگہ بنا لی اور عبید کو باپ کی نظروں سے گرا دیا۔ 6 سال چھوٹے بھائی سے نہ جانے اسے کیوں اتنی نفرت تھی۔ شاید یہ بچپن کی وہ احساس کمتریاں تھیں جو اب نکل رہی تھی۔ زین صاحب کی بیوی فرزانہ بیگم عبید کو اپنے پاس رکھتی، بہت محبت کرتی۔ عبید سے پہلے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے جو اس دنیا سے چلے گئے، اس لیے منتوں مرادوں کے بعد عبید کی زندگی بچی۔ وہ ماں کا لاڈلا بن گیا اور فرزانہ بیگم کا بس نہ چلتا کہ وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ ہر وقت اسی کا خیال رکھتی، اسی کے پاس رہتی تھی، اور یہی بات شعیب کو چبھتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑے بیٹے سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن 2 بچوں کو کھو دینے کے بعد غم نے انہیں بہت غریب کر دیا تھا، اور اسی رویے سے شعیب کے اندر احساس کمتری پیدا ہو گئی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں اسے عبید سے محبت کرتی ہے۔ جب تک ماں زندہ تھی شعیب اسی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ اپنا آپ بنانے کے لیے اس نے پڑھائی کے ہر میدان میں کارنامے سر انجام دینے شروع کیے۔ دن رات وہ پڑھائی کرتا اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتا، جبکہ عبید پڑھائی میں کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ لیکن وہی بات تھی کہ جب تک ماں زندہ تھی زین صاحب کچھ نہ کہہ سکے، اور وہ عبید کو کچھ کہتے تو فرزانہ بیگم رونا شروع کر دیتی، اس لیے وہ خاموش ہو جاتے۔ لیکن کچھ عرصے پہلے فرزانہ بیگم اس دنیا سے چلی گئی۔ اس وقت عبید باپ کے سائے میں آیا تو اسے صرف اور صرف سختی ہی ملی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عبید کو صحیح راستہ دکھائیں۔ وہ اسے بھی شعیب کی طرح ہر قدم پر کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کی شدید خواہش بھی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، لیکن عبید اپنے تعلیمی میدان میں بہت پیچھے کو رہ گیا تھا۔ شعیب نے انہیں بھڑکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ہر وقت وہ بھائی کی برائیاں کرتا، اسے برا بھلا کہتا اور باپ کو یہ جتاتا کہ عبید جان بوجھ کر فیل ہوتا ہے۔ ابھی بھی اس نے نتیجہ آتے ہی باپ سے کہہ دیا تھا کہ عبید کو گھر سے نکالیں تاکہ اس کا دماغ درست ہو جائے، اور زین صاحب بڑے بیٹے کی باتوں میں آ کر عبید کو گھر سے نکال بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ عبید نے ایک پرچے میں 0 نمبر کیوں لیے ہیں۔ وہ ایبسنٹ شو ہو رہا تھا۔ اگر اس نے پرچہ نہیں دیا تھا تو وہ کہاں تھا؟ عبید دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک چکا تھا، پھر دروازہ بجنا بند ہو گیا۔ شعیب کے دل کو قرار آ گیا اور اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا نکال کر پھینکا تھا۔ وہ باپ کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ عبید کے جانے پر زین صاحب بہت دکھی تھے۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو وہ بھی بہت چاہتے تھے، لیکن اسے دنیا کی اونچ نیچ سکھانے کے لیے، سرد و گرم دیکھنے کے لیے اسے گھر سے نکالنا انہیں ضروری لگا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کا بیٹا ضرور کامیاب ہو کر گھر لوٹے گا۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ وہ شعیب کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے لگے، ہر دن عبید کو یاد کرتے، لیکن اس دن کے بعد نہ عبید دروازے پر آیا، نہ ہی اس کا کچھ اتا پتہ تھا۔ انہوں نے کئی بار جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں چلا گیا، لیکن کسی کو بھی اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت فکر مند بھی ہو جاتے اور رونے لگ جاتے، اور کہتے کہ شعیب کو برا لگتا ہے کہ اس کا باپ ابھی بھی عبید کو یاد کرتا ہے۔ 3 مہینے گزرے اور سردی کا موسم آیا تو زین صاحب کو عبید کی بہت فکر ستانے لگی۔ کبھی کبھی تو ان کی مرحوم بیوی خواب میں انہیں بہت ناراض بھی دکھائی دیتی۔ انہوں نے ایک بار عبید کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن شعیب نے انہیں روک دیا اور کہنے لگا، ابا اگر ہم سے اسے سچی محبت ہوتی تو خود پلٹ کر واپس آتا، لیکن اسے تو ویسے آزادی چاہیے تھی، اب آزادی مل گئی ہے، اب اسے آپ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر وہ کسی قابل بن جائے گا تو خود لوٹ آئے گا۔ زین صاحب کہنے لگے، گرمی کی شدت دیکھو، اسے سردی تو برداشت بھی نہیں ہوتی، نہ جانے میرا بچہ کہاں ہوگا۔ میں نے اسے گھر سے نکال کر بڑی غلطی کی، مجھے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر میں سمجھا لینا چاہیے تھا۔
کیا بتا، میری توجہ سے، میری محبت سے، محنت سے وہ سمجھ جاتا۔ ذہن صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن شعیب بار بار یہی کہتا کہ بابا آپ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اور ویسے ایسے ہی دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ سال پورا ہوا اور شعیب کا MBBS کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ باقاعدہ ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر بن گیا۔ اس دن ذہن صاحب بہت خوش تھے، انہوں نے پورے علاقے میں مٹھائی بانٹی تھی، ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔ ساری زندگی کڑی محنت مشقت کر کے انہوں نے بیٹے کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ شعیب ڈاکٹر بنا تو ذہن صاحب کو اسی کی شادی کی فکر ستائی، اور پھر شعیب نے خود ہی اپنی پسند کی لڑکی ایک ان کے گھر لا کر کھڑا کر دیا، اور بابا میں سے شادی کروں گا۔ گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں، ذہن صاحب ہی سارے فیصلے کرتے تھے۔ بیٹے کی پسند جان کر انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا، اور 1 سال کے بعد جمیلہ سے شعیب کی شادی کروا ڈالی۔ جمیلہ بہو بن کر ان کے گھر آئی تو انہیں لگا اب زندگی میں سکون آ جائے گا۔ بغیر عورت کے ان کا گھر بالکل ویران تھا، لیکن جمیلہ نے شادی کے دوسرے دن انہیں بتا دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اور وہ بات بات پر انہیں جتاتی کہ اس کا شوہر ڈاکٹر ہے، وہ زیادہ کماتا ہے، جبکہ ذہن صاحب ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ وہ ذہن صاحب جنہوں نے ساری زندگی ایک چھوٹی سی دکان میں بچوں کے کھلونے فروخت کر کے بچوں کو کس قابل بنایا تھا، جو جب بہو کے تلخ جملے سنتے تو ان کا دل نڈھال ہو جاتا۔ کئی بار دبے لفظوں میں انہوں نے شعیب سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جمیلہ کی محبت میں پوری طرح دانہ دیوانہ تھا۔ اسے نہ ہی اپنے باپ کی بے عزتی نظر آتی اور نہ ہی وہ جمیلہ پر کوئی روک ٹوک لگاتا۔ جمیلہ ہر بات پر ذہن صاحب کو ذلیل کرنے لگی۔ ذہن صاحب نے گھر سے تنگ آ کر اپنے کھلونوں کی دکان میں دل لگائے رکھا۔ کبھی کبھی انہیں عبید بہت یاد آتا، لیکن وہ اسے پوری طرح سے کھو چکے تھے۔ ایک رات خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے، ساری دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ ان کے کھلونے کی دکان پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی، کچھ بھی باقی نہ بچا۔ دکان کرائے کی تھی، مال جلا تو دکان بھی اپنے ساتھ ہی ڈوب گئی۔ ذہن صاحب کے پاس باقی کچھ نہ بچا، اور پھر وہ سارا وقت گھر میں رہنے لگے، اور جمیلہ کی آنکھوں کو پوری طرح کھٹکنے لگا۔ جمیلہ ان سے گھر کے 1000 کام کروانے کے بعد انہیں مفت کی روٹی توڑنے کا طعنہ دینا نہ بھولتی تھی۔ پھر ایک دن شعیب کہنے لگا، بابا اس پرانے محلے میں نہیں رہ سکتا، ہم کسی بڑے علاقے میں چلتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں کسی اچھی جگہ فلیٹ لوں گا۔ یہ سن کر ذہن صاحب خوش ہوئے، لیکن اس وقت ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب شعیب اس گھر کو پالٹی لے کر آیا اور گھر کو فروخت کر رہا تھا، بابا آپ کاغذات پر سائن کر دیں، ہمارے ساتھ فلیٹ پہ چلیں۔ یہ سن کر ذہن صاحب پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، اس میں عبید کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ کل کو اگر وہ ہمیں تلاش کرتا ہوا یہاں آیا تو ہم نہ ملے تو وہ کہاں جائے گا؟ عبید کا نام سنتے ہی شعیب صاحب پاگل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا وہ پلٹ کر کبھی نہ آئے گا، آپ اسے بھول دیں۔ وہ کب تک ہم اس پرانی بستی میں رہیں گے؟ پڑوسیوں کو ہم اپنا نیا پتہ دیں گے، اگر عبید لوٹ کر بھی آیا تو وہاں آ جائے گا۔ رہی بات اس کے حصے کی، تو سالوں سے میں کما کر اس گھر کو چلا رہا ہوں۔ آپ کی کمائی تو میرے گھر کا خرچ بہت مشکل سے چلتا تھا۔ میں نے MBBS کرنے کے بعد جو ٹیوشنز پڑھائے، انہی میں سے تو گھر کو تھوڑا بہت بہتر کیا ہے۔ اب اس پر سارے کا سارا حق میرا ہے۔ جوان بیٹے کے آگے ذہن صاحب کی ایک نہ چلی، اور پھر انہوں نے اس کے کہنے پر اپنا گھر فروخت کر دیا۔ وہ پھر ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جمیلہ نے انہیں فلیٹ سے باہر کھڑا کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کا نہیں، میرے شوہر کا فلیٹ ہے۔ آپ میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اس لیے آج کے بعد زندگی میں دوبارہ نہ آئیے گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، اور ایک لمحے کے لیے ذہن صاحب خود کو عبید کی جگہ محسوس کیا۔ انہوں نے بھی تو جوان بیٹے پر ایسے ہی گھر کا دروازہ بند کیا، اور آج ان کی بہو نے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ کتنی دیر وہ دروازہ بجاتے رہے، لیکن بہو نے دروازہ نہ کھولا۔ شام تک فلیٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے رہے۔ شام کو شعیب گھر لوٹا تو اسے ساری بات بتا دی۔ شعیب نے جمیلہ سے بات کی تو وہ کہنے لگی، تم اپنے باپ کے ساتھ رہ جاؤ یا پھر میرے ساتھ، تمہارے باپ کو ہر بات پر اعتراض ہے۔ میں دوپہر میں دیر تک کیوں سوتی ہوں، رات بھر کیوں جاگتی ہوں، میری سہیلیاں کیوں آتی ہیں، انہیں ہر بات کا جواب چاہیے۔
یہ سن کر زین صاحب کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، لیکن جمیلہ دوپہر کے 2 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں اور میری طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے، بس اس لیے میں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھا دیتا ہوں۔ اگر میں خود ناشتہ بناؤں تو یہ اس پر بھی اعتراض کرتی ہے کہ میں اس کے باورچی خانے میں کیوں گیا۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ جمیلہ شوہر کے آگے مکر گئی، کہنے لگی زین صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے شعیب کو اس قدر باپ کے خلاف کیا کہ شعیب نے خود باپ کو کہہ دیا کہ وہ انہیں کسی اولڈ ہوم میں جمع کروا دے گا۔ یہ سننا تھا کہ زین صاحب کے سر پر آسمان گر پڑا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ تمہیں اتنی مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اولڈ ہوم میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر وہ فلیٹ کی سیڑھیاں اتر کر وہاں سے باہر نکل گئے اور سڑک پر پیدل چلتے گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہارن بجا تو وہ کسی گاڑی کے سامنے بھی آ گئے۔ گاڑی والے نے ہارن بجایا، ان پر چیختا چلاتا آگے بڑھ گیا، لیکن انہیں اس کے چیخنے چلانے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ماضی تھا جس میں فرزانہ بیگم اور اس کے 2 بچے آنگن میں موجود تھے۔ دونوں بچے ایک دوسرے سے کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ شعیب نے عبید کو بری طرح دھکا دیا تھا اور بیٹے کی اس حرکت پر فرزانہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو شعیب روتے ہوئے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ عبید اپنی ماں سے کہنے لگا ماں بھائی کی غلطی نہیں ہے، میں نے بھائی کو پہلے دھکا دیا تھا۔ عبید کی بات سن کر فرزانہ بیگم مسکرائی تھی، پھر انہوں نے روتے ہوئے شعیب کو خاموش کروا دیا اور پھر عبید نے خود اپنی ساری ٹافیاں شعیب کے ہاتھوں میں رکھ دیں، جنہیں شعیب نے پوری طرح سمیٹ لیا۔ دھیرے دھیرے ماضی کا ہر منظر ان کی آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ شعیب ہمیشہ عبید کو دھکا دیتا، مارتا، گراتا اور عبید آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا۔ امتحان میں عبید جب بھی مدد مانگنے کے لیے شعیب کے آگے کتابیں رکھتا تو شعیب بری طرح سے جھڑک دیتا۔ اس نے کبھی عبید کی مدد نہیں کی تھی، البتہ جب رزلٹ خراب آتا تو ضرور شکایتیں لگانے باپ کے آگے کھڑا ہو جاتا۔ اس وقت زین صاحب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ نہیں پائے تھے، لیکن اب انہیں ہر بات یاد آ رہی تھی کہ کس طرح شعیب نے عبید کی زندگی کے ہر مقام پر دھکا دیا اور آخر میں اسے گھر سے نکال دیا۔ کاش وہ اپنے بیٹے کو دل و جان سے جان لیتے اور آج انہیں گھر سے نکالتے۔ صاف لفظوں میں کہا تھا کہ زین صاحب کو ان سے نہیں بلکہ عبید سے زیادہ محبت ہے۔ اس نے بچپن سے محرومیاں دیکھی ہیں، جبکہ یہ بات سراسر غلط تھی۔ زین صاحب اپنے دونوں بچوں کو بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ آج سمجھ پائے تھے کہ شعیب کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے گھر بھی فروخت کروا دیا تھا، عبید کا حصہ بھی خود رکھ لیا تھا اور اب زین صاحب کو بھی بے اسرا چھوڑ دیا تھا۔ گرتے پڑتے ایک بڑے سے بنگلے کے آگے جا کر بیٹھ گئے۔ درخت کے سائے کے نیچے ماضی کو یاد کر کے وہ آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں سے بنگلے کا دروازہ کھلا، ایک بڑی سی گاڑی بنگلے سے نکلی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی، لیکن انہوں نے ایک ہی جھلک میں اپنے چھوٹے بیٹے عبید کو دیکھ لیا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سکون سے بیٹھا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے بیٹے کو آوازیں دینے لگے، پھر تھک ہار کر سڑک پر بیٹھ گئے۔ گاڑی کی سپیڈ زیادہ تھی، شاید ان کی آواز گاڑی تک نہ پہنچ پائی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ریورس میں آئی اور ان کے قریب رک گئی۔ وہ نم آنکھوں سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگے اور گاڑی کا دروازہ کھلا اور عبید فوراً ان کے پاس آیا اور بابا کہہ کر انہیں گلے سے لگایا اور بیک ویو مرر سے اپنے باپ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے گلے لگ کر آنسو بہا رہے تھے۔ زین صاحب نے بیٹے کے ہاتھ چومے، کہنے لگا کہاں چلا گیا تھا عبید؟ میں نے تجھے کہاں تلاش نہیں کیا، ہر موسم میں تجھے یاد کیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ تیرا نام لیا، تو نے پلٹ کر گھر کا رخ کیوں نہ کیا؟ عبید روتے ہوئے کہنے لگا ابا میں ایک بار گھر آیا تھا، لیکن شعیب بھائی نے مجھے دروازے سے بھگا دیا اور کہا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ آپ کی بھائی کے ساتھ خوش ہیں، میں اپنی وجہ سے مزید آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے باپ کو گرد و غبار میں اٹا دیکھ عبید کے دل پر چھریاں چل گئیں۔ وہ سر جھکائے رو رہے تھے، کہنے لگے جس بیٹے پر مجھے بڑا ناز ہوا کرتا تھا اسی بیٹے نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ میرا گھر فروخت کر کے خود فلیٹ لے لیا اور پھر اس کے فلیٹ میں میرے لیے کوئی جگہ نہ رہی۔ میں اولڈ ہوم جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے نہ ہی راستوں کا پتہ بتایا اور نہ ہی
کسی بات کی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا تم مجھے اولڈ ہوم پہنچا دو گے؟ باپ کی بات سن کر عبید کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ کہنے لگا ابا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ اولڈ ہوم کیوں جائیں گے؟ آپ میرے ساتھ چلیں۔ عبید نے باپ کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی واپس مڑ کر بنگلے میں داخل ہو گئی۔ ذہن صاحب حیرت سے پوچھنے لگے بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے اور یہ بنگلہ کس کا ہے؟ آگے باوردی ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ عبید دھیرے سے مسکرا دیا اور کہنے لگا یہ سب آپ کے بیٹے کا ہے، یہ گاڑی یہ بنگلہ سب کچھ میرا ہے، لیکن آپ کے بغیر یہ سب کچھ ادھورا تھا۔ اب آپ آ گئے ہیں تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ عبید کی بات سن کر ذہن صاحب بالکل ہکا بکا رہ گئے۔ کہنے لگے تم نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس نہیں کر سکے، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ عبید مسکرا کر کہنے لگا ابا ضروری نہیں کامیاب ہونے کے لیے کتابوں کو رٹے لگائے جائیں، تعلیم تو بغیر کتابوں کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے کتابوں کے بغیر بہت تعلیم حاصل کی اور دیکھیں آج میں کتنا کامیاب ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے مجھے ہمیشہ سے کمپیوٹر کا بڑا شوق تھا۔ میں محلے کی کمپیوٹر والی دکان پر جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور آپ غصہ ہوتے تھے۔ وہیں میں نے بہت کچھ سیکھا اور جس دن میرا 10ویں جماعت کا امتحان تھا اس دن میرا آن لائن انٹرویو بھی تھا۔ مجھے امریکہ کی طرف سے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دینا تھا۔ میں امتحان چھوڑ کر انٹرویو دینے کے لیے ایک کمپیوٹر کیفے پر گیا اور بعد میں اس انٹرویو میں پاس بھی ہو گیا، لیکن آپ نے میری نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں گھر سے نکل کر ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ میں نے وہیں سے اس کے کمپیوٹر سے اپنی نوکری شروع کی۔ مجھے آن لائن کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنی کے لیے کام کرنا تھا۔ میں نے وہاں پر بہت عرصہ کام کیا اور پھر دھیرے دھیرے میں جب اپنے کام میں ماہر ہوا میں زیادہ پیسے کمانے لگا۔ میں اور بھی لوگوں کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ میں نے اتنی ترقی حاصل کی کہ گھر گاڑی سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن کمپیوٹر میں نے بہت ساری ڈگریز حاصل کر لی ہیں۔ میں کمپیوٹر کی چیزوں کو دوسری چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ ریاضی میں اچھا ہوتا ہے تو کوئی انگریزی میں، لیکن میں صرف اور صرف کمپیوٹر میں اچھا تھا۔ میں نے اسی کو اپنا مستقبل بنا لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ یہی بات آپ سے بھی میں یہی کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے مجھے شعیب کی طرح ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا تھا بابا۔ میرا ہمیشہ سے اس بات پر یقین تھا انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں اسے خوشی ملے، اور مجھے کمپیوٹر میں کام کر کے خوشی ملتی تھی۔ آج میری اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے۔ میں بہت محنت سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں ڈاکٹر تو نہ بن سکا لیکن زندگی میں کامیاب ضرور ہو گیا۔ اگر آپ گھر سے نہ نکالتے تو شاید میں آج اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر عبید بابا کے ہاتھ چومنے لگا۔ زین صاحب نے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگے۔ ان کا بیٹا ہمیشہ سے بہت زیادہ فرمانبردار اور دوسروں کا احساس کرنے والا تھا، لیکن وہ اسے سمجھ نہ پائے۔ عبید نے ذہن صاحب کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ باپ بیٹے ایک ساتھ رہنے لگے۔ عبید بھی شادی کر چکا تھا۔ اس کی شادی کو چند مہینے ہوئے۔ اس کی بیوی شمائلہ ایک بہت نیک عورت تھی۔ اس نے اپنے سسر کو بہت عزت دی، اپنے گھر میں رکھا، اس کا خیال رکھنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ پوری طرح سے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اپنے بابا جان کے مل جانے پر عبید اس قدر خوش تھا کہ وہ کئی کئی گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھ کر ماضی کے قصے انہیں سنایا کرتا۔ پھر ایک دن ٹی وی پر خبر چلی کہ سرکار نے کچھ فلیٹوں کو گرانے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ غیر قانونی بنے ہوئے ہیں۔ سرکاری زمین پر بلڈر نے فلیٹ بنا کر فروخت کیے ہیں، اس لیے فوری طور پر ان کو سارے فلیٹوں کو مسمار کیے جانے کا حکم تھا۔ اور یہ دیکھ کر زین صاحب بالکل ہکا بکا رہ گئے کہ ان فلیٹوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر ان کے بڑے بیٹے شعیب نے فلیٹ لیا تھا۔ انہیں بڑے بیٹے کے لیے بہت افسوس ہوا، لیکن وہ اپنا بویا ہوا کاٹ رہا تھا۔ انہوں نے عبید کو دنیا کی سرد و گرم دیکھنے کے لیے آزاد کیا۔ اب وہ شعیب کو اس دنیا کی سرد و گرم جھیلنے کے لیے تنہا چھوڑنا چاہتے تھے۔ زین صاحب کے بڑے بیٹے کو اپنے کیے کی سزا قدرت کی طرف سے مل چکی تھی۔ چھوٹے بھائی اور باپ مل کر بڑے بھائی کو اپنے ساتھ گھر لائے اور بڑے بھائی نے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ بہو نے اپنے سسر سے معافی مانگی اور پھر چھوٹے بھائی نے اپنے بھائی اور بھابھی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ دونوں بھائی اپنے باپ کی خدمت کرنے لگے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور خاص کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔